بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج کل انفارمیشن کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، اور اس ڈیجیٹل دور کے اندر ہر کوئی باخبر رہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ باخبر رہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ باخبر رہنے کی کوشش میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، وٹ از ہیپننگ اراؤنڈ می، اور دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ اس بات کی خبر رکھتا ہے۔ پہلے اس کام کے لیے اخبار ہوا کرتے تھے، صرف اخبار ہوا کرتے تھے، شاید اس سے پہلے تو سینہ بسینہ بات جو ہے وہ چلتی تھی، ایک منہ سے دوسرے منہ تک، اور انفارمیشن سپریڈ نہیں ہو پاتی تھی۔ پھر اخبار کا دور آیا، پھر سرکاری کنٹرولڈ ٹی وی کا، وہ تو اخبار سے بھی گیا گزرا، پھر آزاد ٹی وی، پرائیویٹ ٹی وی، اس کا دور آیا، اور پھر یہ نیوز چینل کھل گئے۔ آج کل تو پھر کہہ لیں کہ انفارمیشن کا سپر ہائی وے جو ہے وہ یہ آج کا اسمارٹ فون ہے یا کمپیوٹر ہے۔ آپ آن لائن ہوتے ہیں اور مختلف طرح کی ایپس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ باخبر رہتے ہیں، اور اگر کوئی ان ساری چیزوں سے کٹا رہے، لا تعلق رہے، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو ہاتھی کے کان میں رہتا ہے۔ گویا یہ انسان تو یہ بالکل باخبر نہیں ہے، بے خبر رہتا ہے، اس کو کچھ علم نہیں ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، افراد کیا کر رہے ہیں، حکومتیں کیا کر رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی ایک حد تک ان کی اہمیت ہے، اگرچہ اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت صرف ان افراد کو رہتی ہے کہ جن کا پروفیشن جو ہے وہ تو ڈائریکٹ انفارمیشن سے متعلق ہو اور نیوز اور انالیسس کے متعلق ہو، جیسے صحافی حضرات ہوا کرتے ہیں، جیسے انالسٹ ہوا کرتے ہیں، یا کچھ اور لوگ۔ اور پھر کچھ لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کے پروفیشن کے بارے میں جو نیوز نکلتی ہیں، وہ کوئی اگر اسٹاک ایکسچینج سے ہے، کرنسی ایکسچینج سے ہے، بلین سے ہے، وغیرہ وغیرہ، کموڈٹی سے ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریئل اسٹیٹ سے ہے، کہیں اور سے ہے، تو اس کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میری تجارت کے اندر، میرے پروفیشن اور میری لائن کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، تاکہ میں جانے رکھوں۔ تو جنرل ادر دین دیٹ یہ ہے کہ ایک عام انسان کے لیے تھوڑا بہت جان لینا جو ہے وہ کافی ہے، اگرچہ آج کل تو آپ تھوڑے بہت پہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ جو آج کل کی جو واٹس ایپ ہیں، جو ایپس ہیں، جو واٹس ایپ ہے اور دیگر جو ایپس ہیں، وہ پھر ایک ایڈکشن سی جو ہے ایک انسان کے لیے بن گئی ہے۔ اور یہ جو ایڈکشن ہے، اس کا ایک بہت ہی کہہ لیں کہ نیگیٹو رزلٹ بھی ہے، اور وہ نیگیٹو رزلٹ یہ ہے کہ جن انفارمیشن کے بارے میں ہمیں بہت کہہ لیں کہ الرٹ رہنا چاہیے تھا، ان کے بارے میں ذرا ہماری الرٹنس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، یا اگر کم نہیں ہوئی تو کم سے کم اس انداز کے اندر بڑی نہیں ہے کہ جتنی جنرل انفارمیشن کے بارے میں، جنرل انفارمیشن جو ہے جتنا ہم اس کے بارے میں رہتے ہیں، الرٹ رہتے ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے، ڈیئر فرینڈز اینڈ فیلوز ان پاکستان اینڈ ابراڈ، ایک بات کہ جس انفارمیشن کا اور جس کے بارے میں ہمیں بہت سینسیٹائز ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت حساس ہونے کی اور بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے کہ دیکھیں، ہماری کہہ لیں، ایک تو ہمیں اپنی ہیلتھ کے بارے میں، اور ہیلتھ کے بارے میں یوں کہ ایک صاحب ہیں، میں آپ کو عرض کروں کہ میرے ہوم ٹاؤن میں رہتے تھے، اور ان کا بہت امیر آدمی تھے، بہت امیر آدمی تھے، بہت پلازے ان کے، دولت انہوں نے بیرون ملک سے کمائی، اور پھر پاکستان میں آ کے اپنے آبائی قصبے میں آ کے انہوں نے پیسہ لگانا شروع کیا،
اور بہت ساری ریئل اسٹیٹ جو ہے اور رینٹل ویلیو جس کی بہت اچھی تھی، پلازیز بنائے، کمرشل بلڈنگز بنائیں، تو ان کو تھوڑی گلے میں تکلیف جو ہے ذرا کھانسی شروع ہو گئی، تو وہ ادھر ادھر سے ایسے کوئی دوائیں کھاتے رہے اور بالآخر وہ ملک کے ایک بہت بڑے سب سے بڑے ہاسپٹل کے اندر وہ گئے تو پتہ لگا کہ گلے کا کینسر ہے، لیکن اب گلے کا جو کینسر ہے وہ بہت ڈیولپ ہو چکا ہے، اور اس کو ابتدائی دور کے اندر اگر آپ آ جاتے تو ہم اس کو زیادہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مینیج کر لیتے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل ریفیوز تو نہیں کرتے، ان کو تو بلز بنانے ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، اور ظاہر ہے وہ نہ بھی کہتے تو بھی انہوں نے ایڈمٹ ہونا تھا، کیونکہ ان کے پاس تو دولت بہت تھی، لیکن ابتدائی طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ جی یہ تو معمولی سی بات ہے، اور اب لیکن یہ ہے کہ وہ سروائیو نہ کر پائے اور کچھ ہی چند ہفتے جو ہے ہاسپٹل میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ تو ایک انسان اپنی جو ہیلتھ کے بارے میں ذرا تھوڑا سینسیٹیو ہونا چاہیے، اور کوئی بھی اگر کہہ لیں کہ مسئلہ پیدا ہو تو مسئلے کو ابتدا کے اندر ہی لے لیا جائے، اور قدرے ذرا سیریسلی سلائٹلی کہہ لیں سنجیدگی کے ساتھ لے لینا چاہیے، کیونکہ ابتدا کے اندر کسی مرض کو کنٹرول کرنا شاید اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ جتنا وہ اگر بہت ڈیولپ ہو جائے تو پھر اسے کنٹرول کرنا جو ہے وہ جتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب میری گزارش ہے ایک اور انداز میں، اصل جو آج کی گفتگو کا جو کہہ لیں کہ جو مقصد تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ وہ ابھی میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری عادات جو ہیں، ہماری ہیبٹس جو ہیں، ہماری ہیبٹس اور ہمارے پیاروں کی ہیبٹس جو ہیں، اور جو ہمارے اوپر ڈپینڈنٹس ہیں، جو ہمارے اوپر یعنی ہماری جو امیڈیٹ فیملی ہے، ایک تو ہمیں ان کی ہیلتھ کے بارے میں اور ایک ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے بارے میں، کہ وہ ان کی جو ہیبٹس ہیں وہ کس سمت کے اندر جا رہی ہیں، اور ان کو آپ کہہ لیں کہ ان کے بارے میں سینسیٹیو ہونا، ہم اسے کہتے ہیں تربیت کرنا جو ہے، اپنے بچوں کی جو تربیت کرنا ہے، تو یہ بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ میں وہاں بازار میں ایک فوٹو اسٹیٹ کی دکان پہ کھڑا تھا، وہاں پہ ایک فیملی آئی اور انہوں نے کچھ فوٹو اسٹیٹس کروائے، ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، اور چھوٹے بچے نے کیا کیا کہ جی کچھ سکے پڑے ہوئے تھے مشین کے ایک کونے کے اوپر، وہ سکے اس نے ایک دو وہاں سے اٹھا لیے، اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو مرد تھا اس نے اس کو مارا، ایک تھپڑ مارے، اور اسے پھر ڈرایا کہ ہم تمہیں ادھر ہی چھوڑ جائیں گے، ہم تمہیں ساتھ ہی نہیں لے کر جائیں گے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ کہیں سے کوئی سکے چرائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ واحد اپروچ ہے، یہ اونلی رائٹ وے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن کم سے کم میں ایک بات کے بارے میں ان کو بہت اپریشیٹ کروں گا کہ they were very sensitive toward the training of their child، وہ اپنے بچے کی تربیت کے بارے میں بہت سینسیٹیو تھے، اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہونا چاہیے، ہمیں اپنی ہیبٹس کے بارے میں کہ ہماری ہیبٹ کس سمت کے اندر جاری ہے، ہمارے پیاروں کی ہیبٹس، ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ لوگوں کی ہیبٹس جو ہے، یا جن کی ہم نے تعلیم اور تربیت، اگرچہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ تعلیم و تربیت، اگر ہم ٹیچر ہیں، اگر ہم کسی اسکول اور ادارے کو رن کر رہے ہیں تو ہم اتنی رسپانسبلٹی لیتے نہیں ہیں، ہم اتنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے جو ہیں، جو ہمارے اوپر ڈپینڈنٹس ہیں، جن کا انحصار ہمارے اوپر ہے، جن کی تربیت ہمارے ذمے ہے، ان کے بارے میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی، اور اپنی ہیلتھ کے بارے میں، اپنے پیاروں کی ہیلتھ کے بارے میں، یہ وہ انفارمیشنز ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں بہت الرٹ رہنا چاہیے، ہمیں بہت اپنے آپ کو سینسیٹائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں جو نیگلیجنس ہے، اس کے بارے میں جو کہہ لیں کہ ہے تھوڑی غفلت جو ہے،
یہ غفلت ایک انسان کی ہیلتھ کا معاملہ ہے، ایک انسان کی اپنی اور اس کے پیاروں کی ہیبٹس کا معاملہ ہے۔ یہ ہیبٹس انسان کو بہت دور لے جاتی ہیں۔ یہ بہت ہی ایک بچہ پھر انکنٹرولیبل ہو جاتا ہے، ہم خود انکنٹرولیبل، بعض اوقات کوئی ایسی ایڈکشن لگ جاتی ہے کہ جس ایڈکشن سے باہر آنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت سارے کیسز میں انسان لوٹ نہیں پاتا، تو اور پھر اسی کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کا دھیان بہت رکھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہت بہتر رہے اور محفوظ رہے، اور ہم کسی بہت ہی مہلک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ جزاک اللہ۔